بیان کر رہا تھا یہ واقعہ، میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، یہ رب نے حضور کے غلاموں کو یہ شان دی ہے کہ جنت بانٹ رہے ہیں۔ وہاں بھی حضور کی شان کی بات کرتا ہے دیوبندی، معاذ اللہ، تو کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ اسماعیل دہلوی مردود کتاب میں لکھتا ہے وہابیوں دیوبندیوں کا غیر مقلدوں کا مولوی کہ معاذ اللہ جس کا نام محمد علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں کہو، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ وہاں بھی یہ لکھ رہا ہے کہ حضور کو اختیار نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ حضور کا اختیار تو کوئی کیا ہی بیان کر سکتا، حضور کے غلاموں کا اختیار یہ ہے کہ حضرت بہلول دانا رضی اللہ عنہ دنیا میں بیٹھ کے جنت بانٹ رہے ہیں۔ وہی والی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ آنکھ والے تیرے جلووں کا تماشا دے گے، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دے گے۔ ایک بات یاد آئی ہمارے وہ منصور حضرت منصور مولانا منصور علی خان صاحب بمبئی میں رہتے تھے، انتقال ہو گیا علیہ رحمہ، بڑا شاندار رد وہابیہ کرتے تھے ہماری چچا۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہوتا اندھا، ایک ہوتا ہے اندھا، جسے اگر آپ کہو سورج، وہ کہے سورج نہیں ہے تو آپ کہو کہ بھائی اس کی آنکھ کا قصور ہے، یہ اندھا ہے۔ اور فرماتے تھے ایک ہوتا اوندھا، جو آنکھ ہونے کے باوجود اس سے کہو سورج ہے تو کہے گا نہیں ہے، تو وہ اندھا نہیں اوندھا ہے۔ تو فرماتے تھے یہ وہابی اوندھا ہے، یہ حدیثیں دیکھتا ہے، شانیں دیکھتا ہے آقا کی، یہ قرآن پاک میں آیتیں دیکھتا ہے، لیکن پھر بھی انکار کر دیتا ہے۔ تو یہ کہتے تھے یہ اندھا اوندھا ہے یہ۔ ہاں آپ دیکھیے نا، میں نے جو سنا لوگوں نے بتایا بھی اس کا لڑکا مرا ہے، اب دیکھیے کہ 40واں بھی ہو رہا ہے، وہی چیز میں جس میں اہل سنت سے ثبوت مانگتا تھا کہ قرآن خوانی کا ثبوت، پھر وہ دن کے تعین کا ثبوت کس دن ہوگی، اور وہ سب کر رہا وہاں پر، وہ اوندھا ہے۔ جو فرماتے تھے کہ یہ وہابی اوندھا ہے، یہ دیکھتا ہے حدیثیں، یہ دیکھتا ہے قرآن پاک میں آیتیں آقا کی شان میں، یہ سب دیکھتا ہے کہ آقا کو علم غیب بھی دیا گیا، حدیثیں بتا رہی ہیں، یہ دیکھتا ہے آقا کی شان یہ ہے کہ رب نے اختیار دیا کہ جو چاہیں جسے چاہیں عطا فرما دے، ہے نا۔ یہ دیکھتا ہے کہ آقا اور آقا کے غلاموں کیا کہنا، پھر بھی انکار کرنے لگتا ہے، پھر بھی انکار کرتا ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بلائے تو ایک مرتبہ بغداد شریف زندگی کے اندر حاضری ہو، سب کے لیے دعا بھی کری، ارادہ بنائے سب لوگ، یہ بہت، اور 11ویں شریف کی رات میں بہت فیض، بہت سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا آستانہ قادری خانقاہ، وہاں پہ جیسے یہ کہتے ہیں کہ جب بارش ہوتا ہے جو پڑتا ہے جو تو وہ موتی بن جاتا ہے، ممکن ہو ایسا ہو، لیکن یہ روایت ہم نے سنی نہیں، یہ بتا رہے۔ اچھا، ظاہر میں نہ بھی بنے لیکن باطن میں تو خیر بن ہی جاتی ہے، جیسے کہ فرمایا گیا کہ جب آقا کے قدم پاک پڑے تو وہی مٹی، لیکن اب ہو گیا کہ مدینہ پاک کی مٹی اب اس کے اندر شفا ہو گئی، غبار مدینت شفاؤن، مدینہ پاک کی مٹی کے اندر شفا رکھ دی گئی۔ وہ تو اللہ والوں کے قدم جہاں پڑ جاتے ہیں، اور وہ بات نسبت کے اوپر ہوتا ہے، نسبت ہے، وہی کپڑا آپ پہنے ہو، وہی کپڑا ہم پہنے ہیں، اور وہی کپڑا ایک اللہ والے کے آستانے پہ پہنچ گیا، کپڑا وہی ہے، وہی اسی مشین پہ بنا، وہی کاریگر بنا رہے، لیکن اب اس کپڑے کو نسبت اللہ والے کے آستانے سے ہو گئی، وہ کپڑا عام تو نہیں نہ بچا، وہی بوند ہمارے وہاں گر رہی ہے، وہی بوند بارش کی آپ کے وہاں گر رہی ہے، وہی بوند جب کسی آستانے بھی گر رہی ہے تو پھر تو وہ سبحان اللہ موتی سے بھی بڑھ کر اس کی عظمت ہے۔ 11ویں شریف میں سرکاروں کی بارگاہ میں سرکار نے طلب فرمایا، وہی بلایا۔ ہاں مغرب کے بعد وہاں کے جو خدام ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں، پھر وہاں کچھ ناتمن خود کے اشعار سارے مطلب محفل ہوتی ہے، چینی وغیرہ تک سے مطلب ساتھ ہیں، تو آپ کے وہاں تو ماشاء اللہ دیکھیں
ہاں وہاں پر یہی ہوتا، بلکہ وہاں پر تو دف جو ہوتا ہے نا، دف ایک طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، دف جائز بھی ہے، تو دف کے اوپر انہوں نے بعد نماز مغرب غالباً یا عشاء غالباً دف کے اوپر انہوں نے پہلے قصیدہ وہ بردہ شریف پڑھا ہے نا، مولا صلی وسلم، اور جھوم کے پڑھا، ایسے پڑھ رہے تھے کہ اس انداز کے اندر پڑھ رہے تھے، اور پھر وہاں کی خاص رات کی اور وہاں کی رونق، ایسا منظر تھا کہ ایک وجدانی کیفیت پیدا ہو جا رہی تھی کہ ہمیں اپنے آپ میں لگ رہا تھا کہ اپنے آپ کو روک رہے تھے، کہ بندہ ایسا لگ رہا تھا کہ جھومنے کا وہ ہو رہا نا ہاں یہی پوزیشن تھی. ہم دوسرے کیا بات کریں، ہمیں ہمارا اپنا یہ حال تھا، تو جو اعلیٰ نا کہ روکیے سر کو، روکیے، ہاں یہ امتحان ہے، وہ اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے بہت، لیکن وہ کیفیت، وہ منظر ایسا تھا کہ انہوں نے پہلے قصیدہ بردہ شریف دف کے اوپر پڑھا، پھر قصیدہ بردہ شریف کے بعد انہوں نے قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا، سقام نبو کا ساتھ الوصالی ہے نا، یہ قصیدہ غوثیہ شریف طرز میں پڑھا انہوں نے، پورا قصیدہ غوثیہ شریف پڑھا. پھر اس کے بعد اور محفل ہوتی رہی، اور جگہ جگہ باقی جو اپنے حساب سے 5-5 10-10 لوگوں کا گروپ بیٹھا تھا، اپنی محفلیں کر رہا تھا، وہ اپنی محفلیں کر رہے تھے، جگہ جگہ چراغاں ہو رہے تھے، اور وہ لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا وہاں والے بغداد شریف والے پیدائش کا دن مناتے ہیں. جگہ جگہ لکھا ہوا تھا یہی کہ مولد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، مولد غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ، تو آپ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں 11 ربیع. ہاں تو روایات مختلف ہوتی ہیں نا، وہاں والے یہ مناتے ہیں، اب روایت بہت مختلف چیزیں ہیں، ایک ایک چیز کے اندر کئی روایات ہے، لیکن وہاں والوں کا میں جو رواج دیکھا وہ یہ ہے کہ اہل بغداد شریف ان کا یہ رواج ہے. حضرت یہ سنی تبلیغی جماعت والے ممبئی میں ہری تبلیغ ان کے محفل میں جائے نہیں، تو وہ جو اس کو دعوت اسلامی آپ کہہ رہے ہیں نا، دعوت اسلامی نہیں، تو وہ اولاً تو پہلی بات تو میں آپ کو ایک حدیث پاک بتاؤں، آقا نے ارشاد فرمایا، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا یہ کہ یہ بات کس کے لیے ہو رہی ہے. آقا نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب میری امت میں جو مفہوم ہے حدیث پاک کا، جاہل لوگ دین کے ٹھیکیدار ہو جائیں گے. الفاظ میں آگے فغلو واغلو، تو پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. پہلی بات، مین بات تو یہی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ 90% تو جاہل ہے. کوئی برتن بیچنے والا، اس نے پگڑی باندھ لی، داڑھی رکھ لی، پتہ چلا وہ مبلغ بن گئے. کوئی وہ کل تک چپل بیچ رہا تھا، اس نے صافہ باندھا اور اس کے بعد داڑھی رکھ لی. تو پہلی بات تو یہی فطور یہیں پر پیدا ہو گیا، اور یہ بات آقا نے پہلے بتا دی تھی کہ کچھ جاہل لوگ دین کے ٹھیکیدار بنیں گے اور پھر وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، چونکہ جاہل تو جاہل ہی رہیں گے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو بات تو یہیں سے کلیئر ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان کا خود امیر جو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے، وہ خود جاہل اعظم ہے. وہ خود اپنے مطلب زمان سے کہتا ہے کہ میں نے کہیں سے نہ پڑھا ہے، کسی مدرسے میں آج تک گیا ہوں نہ پڑھا. تو جب وہ خود جاہل ہے تو اس جاہل کا واز تک کہنا جائز نہیں شریعت کے اندر. واز بمانا جاہل کو تقریر کرنے کی تک اجازت نہیں ہے، اور وہ مبلغ بنا پڑا لاکھوں لوگوں کے جو ہے وہ معاملات کا ذمہ دار اور ٹھیکیدار، سائن تک کرنے کا تمیز نہیں، اردو لکھنا نہیں آتی ہے. تو یہ معاملات. پھر اس کے بعد معاملہ جب آپ نے بات نکالی تو ایک دو بات، حالانکہ بات بہت تفصیلی ہے، ایک دو بات یہ کہ ان کی ایک کتاب جس کا نام ہے کہ وہ فیضان سنت، ایک تو یہ کہ اس میں دہ خواب ہر چیز کے اندر خواب، کوئی بھی معاملہ ہو خواب. چلیے اسے سر پہ نگاہ بھی کریے لمحہ بھر. اس کے اندر ایک جگہ رمضان شریف کے بیان میں یہ لکھتا ہے الیاس قادری کہ ہم عید کیوں نہ منائیں. اس کے آگے مفہوم یہ ہے تقریباً قریب با عبارت کہ عید منانے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی ظالم حکومت کے چنگل سے آزادی پاتا ہے تو وہ خوشیاں مناتا ہے، اسی طرح ہم رمضان شریف کے بعد عید مناتے ہیں. کتنا بڑا اس نے جو ہے وہ حملہ کر دیا
ہمارے جو ہے وہ روزوں کے اوپر کہ معاذ اللہ کہ یہ روزہ رکھنا یہ ہم پر ایک ظلم تھا معاذ اللہ، اور اس ظلم سے آج ہمیں چھٹکارا ملا تو ہم خوشیاں منا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس کے اوپر علماء نے کئی علماء نے اس کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا۔ اب بجائے اس کے کہ غلطی سے توبہ کرتا اور اس کے بعد تجدید ایمان، تجدید نکاح، تجدید بیعت ہوتی، بجائے اس کے کیا یہ کہ وہابیوں کی طرح کہ انہوں نے اس صفحے کو بعد میں اب جو نئی کتابیں آ رہی ہیں اس سے اس صفحے کو غائب کر دیا۔ تو صفحے کا غائب کرنا توبہ ہونا تھوڑی ہے۔ توبہ کا مطلب اگر کوئی بات غلط ہوئی یا لکھی، آپ اس کا جس طرح سے اس کی تشہیر ہوئی غلطی کی، اسی طرح توبہ کی تشہیر ہونا چاہیے، ہے نا۔ السر بالسر والعلانیہ، تو بالعلانیہ شریعت کا قانون ہے کہ اگر آپ نے کمرے کے اندر غلطی کری، کمرے میں توبہ کرے، 10,000 کے مجمع میں غلطی کری، 10,000 کے مجمع میں توبہ کرے۔ تو اس طرح میں نے ایک خرابی بتائی، تو بہت خرابی بات وہی آ جائے گی آقا والی کہ جب گمراہ ٹھیکیدار بنے گا، وہی جاہل ٹھیکیدار بنے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اور بھی بہت سی غلطیاں ہیں، انہوں نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے واقعہ لکھا، اس میں لکھا معاذ اللہ سرکار غوث پاک کو کہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، معاذ اللہ مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا، سرکار غوث پاک کو لکھا معاذ اللہ، جن کا نام لیتے ہوئے سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ ہماری زبانیں اس لائق نہیں کہ آپ کا نام بھی اپنی زبان پاک سے لیں، یہ تو آپ کا کرم ہے کہ ہم آپ کا نام اپنی زبان سے لے لیتے ہیں۔ ان کے بارے میں اتنا عام، یعنی کہ آپ مجھے کہو گے کہ منا بھاگ کھڑا ہوا تو مقصود بھائی کو برا لگ جائے گا کہ حضرت کو ایسا تو آپ مت کہیے، وہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے لیے لکھ رہا ہے مدنی منا بھاگ کھڑا ہوا۔ تو یہ اندازے گفتگو پھر وہی والی بات آ جائے گی، جاہل طریقہ گفتگو وہی تو ایسی جماعت ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا نے بشارت دی اور وہ بشارت اس کے اوپر صادق آتی ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ان سے دور ہوں، ایسے لوگوں سے دین نہ سیکھے جو ہمیں خود بھی گمراہ ہوں اور پھر ہمیں بھی گمراہ کریں۔ اچھا ہاں بڑے بڑے اتفاق تھا ایسا، بلکہ کہیے کہ بہت خرابیاں ہیں۔ ایک جگہ یہاں تک یہ لکھتا ہے کہ علماء دین کا کام نہ کیا ہے نہ کرنے دیں گے معاذ اللہ، اور مطلب یہ ہے کہ جاہل ہیں، جاہل رہے ہمارے اوپر علماء حکم لگائیں گے تو لہذا پہلے انہی کو سائڈ لائن کر دو، کو بس مقدس پتہ نہ چومو سائڈ میں کو۔ تو اس کے اوپر تو ان کے اوپر خالی ایک نہیں، بہت سے علماء اہل سنت نے ان کے اوپر جو احکامات صادر کیے ہیں، بلکہ کئی کتابیں ہیں۔ ایک تو کتاب جن کے اندر جس کتاب کو اگر کوئی ہو خاص طور سے ان کے تعلق سے، حالانکہ وہ بندہ اس لائن کا نہیں ہے، انجینئر ہے، اور لیکن انہوں نے ایک ابلیس کا رقص ایک کتاب لکھی، ترتیب دی تھی، بلکہ لکھی کیا ترتیب دی، اس میں ان کی ساری خرابیاں اوریجنل اسکین فوٹو کے ساتھ جمع کر دی ہے دعوت اسلامی وغیرہ کی۔ پھر سب سے بڑی بات کیا انہوں نے جو اس کے اندر کہا کہ ہم حضور کے غداروں کا کوئی رد ہی نہیں کریں گے معاذ اللہ، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خالی آج بھی ان کی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عنوان سے نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اجتماعوں کے نام سے ہوتی ہیں، سنی اجتماع، اجتماع کیا اجتماع، یہ تو وہابیوں کا طریقہ ہے۔ تو اپنا کلیئر کرو نا کہ عید میلاد النبی کرو تم یا عید غوثیہ کرو، وہ عنوانات لے کے آؤ جو ہمارے اہل سنت میں رائج تھے۔ یہ نئے وہابیوں والا ٹرینڈ کون سا، تبلیغیوں والا کون سا ٹرینڈ لے کے آئے تم، ہے نا۔ تو اس کا وجہ کیا، وجہ یہی ہے کہ یہ کسی بھی حضور کے غدار کا رد کرنے سے اپنے آپ کی زبان، وہی والی بات ہے، بس میٹھا میٹھا دے میٹھا 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 مدینہ 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 معاذ اللہ، پخانے کے اندر بھی ہے تو بھی وہاں سے ہر ایک کا نام انہوں نے مدینہ رکھ دیا ہے، اپنے آپس میں ایک دوسرے کو مدینہ پکارتے ہیں۔ طریقہ دیکھا میں نے۔ بہرحال نتیجہ یہ کہ ایسے جاہلوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ وہی میں بہت دن سے میں ان کے ساتھ میں آنا چاہتا تھا مقصود کے اس مسئلے پہ میں پوچھوں آپ سے، اس مسئلے پہ انشاءاللہ اطمینان سے آئیے گا، بہت لمبی گفتگو ان کی اور خرابیاں بھی بہت ہیں، حالی ایک نہیں ہے، وہ کتابیں کے ساتھ ایسے کام کرتے ہیں ان کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے میں نے کہا مقصود بھائی کو بٹھا لو، میں آدھا گھنٹہ سو لوں۔ حضرت
जो वहाबी उसके यहाँ काम कर सकते कि नहीं? अब जैसे कि इसकी कई शिक़ें हैं। हाँ, अब ये यूं है जैसे कि आग के ऊपर कदम रखना, अच्छा, है ना। वहाबी के वहां काम करने की इतनी शराइत है कि आजकल उनके ऊपर पूरा उतरना तकरीबन नामुमकिन है। जैसे कि वो सलाम करेगा, आपके अंदर इतनी मजबूती होना चाहिए, आप कहो कि हम तेरे सलाम का जवाब नहीं देंगे, ये नहीं हो पाता। इंसान कारीगर मजदूर आदमी वो सेठ तो उसका तो पहली बात तो ये जायज नहीं। फिर वो आए उसकी ताजीम के लिए खड़ा होना या उठना, तो वो हदीस पाक में आया कि मन वक़्क़रा साहिब बिदा फ़क़द आना अला हदमिल इस्लाम, जिसने किसी बदमजहब की ताजीम करी उसने इस्लाम के ढाने में उसकी मदद दी थी। इस्लाम के ढाने में, अभी मैं कल ये लोगों से बात कर रहा था कि लोग कह रहे हैं कि यहूदी इस्लाम को ढा रहे हैं और ईसाई इस्लाम को ढा रहे हैं, तुम बदमजहब की ताजीम करके तुम खुद इस्लाम को ढा रहे हो। ये हम नहीं कह रहे, ये हदीस पाक कह रही है। फ़क़द आना अला अदमिल इस्लाम, बदमजहबों की ताजीम करके। और इसके आगे मैं एक बात और बता दूं आपको, जो बात निकली बात से बात ज़हन में आती है। हजरत शेख अहमद सरंदी फारूकी मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस पाक की शरह में फरमाते हैं, बदमजहब की ताजीम, जो हदीस पाक में आया जिसने बदमजहब की ताजीम करी उसने इस्लाम के ढाने में उसकी मदद दी। तो ताजीम के बारे में फरमाते हैं खाली ताजीम ये नहीं है कि खड़े होकर सलाम कर देना या मुसाफा, फरमाया ताजीम ये भी है कि उसके साथ बैठना, उसके साथ उठना, उसके साथ सलाम, उसके साथ मुसाफा, उसके साथ मुआनका, उसके साथ खाना पीना, ये भी उसकी ताजीम में शामिल होगा। लिहाजा जिसने ये सब भी किया उसने भी इस्लाम को ढाने में उसकी मदद करी। तो इतनी एहतियाती तो आजकल हो नहीं पाएंगी। जब नहीं हो पाएंगी तो हम ये कहेंगे कि वो दूर। मैं अपने फूफा के वहाँ काम करता हूँ, यही इसीलिए मैं ये भी पूछने आया कि उनके वहाँ काम कर सकते हैं। अगर ये सारी बातें अगर आप अगर कर ले कि सलाम का जवाब ना दे, ताजीम के लिए खड़ा ना हो, है ना, तो ये सब चीजें अगर पाबंदियां कर ले, जो कि इस दौर में बड़ी मुश्किल है, अगर कर ले तो कराहियत के साथ मैं जो अपना नहीं बता रहा हूँ, हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं अगर दुनियावी कोई उनसे जरूरत हो तो इस तरह जैसे कि बैतुल खला में जाते हैं ना, बैतुल खला समझ रहे आप, जिस तरह हम टॉयलेट में जाते, टॉयलेट में खुशी से जाते नहीं है ना। तो फरमाया कि इनसे अगर कोई दुनियावी जरूरत और अगर हो भी मजबूरी के अंदर, इस तरह जैसे कि टॉयलेट में जाते हो, इस तरह दिल में तसव्वुर करके अपनी जरूरत पूरी करके आ जाए, है ना। कि कितनी बेहतरीन मिसाल दी। हम नहीं दे रहे हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी, कोई कहे कि हज़रत लोगों को अजीब ही बात कर रहा है, अजीब बात नहीं है ये तो। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी फरमा रहे हैं कि अगर कोई दुनियावी जरूरत हो भी, अव्वलन तो उनसे लेने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर पास जाए ऐसी, जिस तरह आप इस्तिंजा खाना में जाते हैं, टॉयलेट में जाते हैं, बैतुल खला में जाते हैं, उस तरह समझिए कि हम वहां गए। अब